ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اس سے پہلے جو آیات تھی ان کا ترجمہ اس سے پہلے والی مجلس میں ہوا۔ اس آیت کریمہ کا اوپر والا حصہ پہلے گزر چکا، اب یہاں پہ ارشاد ہو رہا ہے، اے اہل بیت یعنی اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ یہ آیت کریمہ آپ حضرات نے بارہا سنی اور اس کی روشنی کے اندر کئی مرتبہ مختلف مجالس کے اندر گفتگو بھی ہو چکی۔ اب یہاں پر چونکہ سلسلہ درس میں یہ آیت کریمہ آئی ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ اس محفل میں اہل بیت کے حوالے سے کچھ گفتگو ہو جائے۔ اس آیت کریمہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کرام کی عظمت اور فضیلت اور ان کے مراتب کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ حضرت سعید بن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں اہل بیت سے مراد کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد جو ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہر برائی سے پاک رکھا اور اپنی مخصوص نعمت سے نوازا۔ اور حضرت امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آئے آل محمد، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے بری باتوں کو اور فحش چیزوں کو دور کرے اور تمہیں گناہوں کے میل کچیل سے صاف کر دے۔ اور حضرت امام عطیہ کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں رجز کا جو لفظ ہے یہاں پہ اس سے مراد ہے ہر طرح کی نجاست اور نقائص اور گناہ اور عذاب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت پاک سے ان تمام چیزوں کو دور کر دیا ہے۔ اور امام زہری کہتے ہیں رجز سے مراد ہے ناپسندیدہ چیزیں، چاہے وہ عمل ہو یا غیر عمل ہو۔ بہرحال تو اس کا حاصل یہی نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت پاک کو ہر طرح کے گناہ، عذاب، نجاست، عیب اور ہر طرح کی برائی اور ہر طرح کے میل کچیل سے پاک صاف رکھا ہے۔ اب یہاں پر ایک بڑی بحث یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اہل بیت کون ہے؟ تو مفسرین کی ایک جماعت نے یہ کہا کہ چونکہ اس سے پہلے کی جو آیات ہیں وہ ازواج مطہرات کے بارے میں ہے تو یہاں پر بھی اہل بیت سے مراد ہیں ازواج مطہرات، لیکن اور دیگر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اہل بیت سے مراد اہل عبا یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے۔ یہ قول حضرت مجاہد اور حضرت قتادہ، حضرت ابو سعید خدری، امام بغوی، خازن اور دیگر بہت سارے مفسرین نے بیان کیا۔ اور دوسری جماعت جن میں صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت اکرمہ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اہل بیت سے مراد امہات المومنین ہے، کیونکہ یہ آیات اس سے پہلے جو چل رہی تھی وہ امہات المومنین کے بارے ہی میں چل رہی تھی۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اہل بیت سے مراد پنجتن پاک ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس حال میں تشریف لائے کہ ان کے ساتھ حضرت مولا علی، حضرت فاطمہ زہرا، حضرت حسنین کریمین تھے۔ ہر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف لائے، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو قریب کیا، اپنے سامنے بٹھایا اور حسنین کریمین کو اپنی رانوں پر بٹھایا اور ان پر اپنی چادر ڈال کر کے آیت کریمہ پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت
البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہی پنجتن پاک اہل بیت پاک ہیں۔ اور جو لوگ اہل بیت سے پنجتن مراد لیتے ہیں ان کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد میں فجر کی نماز کے بعد حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ تشریف لے جاتے اور کہتے تھے الصلاۃ اہل البیت، اہل بیت نماز پڑھو، پھر یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے تھے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہی اہل بیت پاک ہیں۔ اور حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 40 دن تک صبح کے وقت میں حضرت فاطمہ کے مکان پر جاتے اور کہتے السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الصلاۃ رحمکم اللہ۔ تو یعنی اے اہل بیت تم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی اور رحمت و نماز پڑھو، تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے، پھر یہی آیت کریمہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں یہ طریقہ 7 مہینے تک رہا، ایک روایت میں 8 مہینے تک یہی طریقہ رہا۔ تو ان روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت سے مراد پنجتن پاک ہیں۔ بہرحال ہم اہل سنت کے نزدیک اہل بیت سے مراد امہات المومنین بھی ہیں، پنجتن پاک بھی ہیں، اور جو بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے قریبی ہیں وہ سب کے سب اس آیت کریمہ میں مراد ہیں۔ تو جمہور علماء امت نے فرمایا آیت کریمہ میں اہل بیت سے مراد امہات المومنین اور پنجتن پاک دونوں کے دونوں مراد ہیں۔ اور امام بقائی نے کہا ہے کہ اہل بیت سے مراد وہ حضرات ہیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام سے خاص طور پر وابستہ تھے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ازواج مطہرات ہیں، کنیزیں ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں۔ ان میں سے جو شخص زیادہ قریب ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص تعلق رکھنے والا ہوگا، وہ مراد ہونے کے زیادہ لائق ہے۔ لہذا ہمارے نزدیک اہل بیت کے اندر یہ تمام ہستیاں داخل ہیں۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسنین کو اپنی نوری چادر میں لپیٹ لیا اور آیت تطہیر کو تلاوت کیا تو حضرت واثلہ بنت اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصحاب صفہ میں سے تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں بھی آپ کی اہل بیت میں سے ہوں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وَأَنْتَ مِنْ أَهْلِي، ہاں تم بھی میری اہل بیت میں سے ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے حضرات اہل بیت میں داخل ہیں۔ ایک روایت میں ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ تو اسی لیے علماء امت نے بہت سارے حضرات کو اس کے اندر داخل مانا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سارے اہل بیت، چاہے وہ نسب کے اعتبار سے ہوں یا سکنا کے اعتبار سے ہوں یا ولادت کے اعتبار سے ہوں، کسی بھی اعتبار سے ہوں، ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خاص کچھ فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، اور ان کا مقام و رتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اہل بیت کا ذکر کرنے سے اہل سنت کے دلوں کے اندر خوشی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت امام مسلم نے یہ حدیث پاک روایت کی، حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام نے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے بیچ میں مقام جحفہ میں غدیر خم کے پاس کھڑے ہو کر خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر آپ نے ہم لوگوں کو وعد و نصیحت فرمائی اور فرمایا اے لوگوں، میرے رب کا بھیجا وہ فرشتہ یعنی ملک الموت میرے پاس آئے تو میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو قبول کروں گا، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، اور میں تم میں 2 نفیس اور قیمتی چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ کون؟ اولہما کتاب اللہ فی الہدی والنور، ان میں سے کتاب اللہ ہے یعنی قرآن مجید جس میں ہدایت النور ہے، تو اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرو، مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور راوی حدیث کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے قرآن پاک کے بارے میں لوگوں کو ابارا اور پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسری چیز میری اہل بیت ہے، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں اور اللہ سے ڈراتا ہوں۔ اس جملے کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے 2 مرتبہ فرمایا، تو اس سے اہل بیت کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا، آپ اونٹنی پر خطبہ دے رہے تھے، میں نے سنا میرے آقا فرما رہے تھے یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لم تضلوا کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، اے لوگوں میں نے تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑی ہے کہ اگر تم اس کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، اور وہ ایک چیز تو کتاب اللہ ہے اور دوسری میری اولاد اور میری ذریت یعنی میری اہل بیت ہے۔ تو اہل بیت کا مقام رتبہ اتنا بلند ہے۔ امام طبرانی نے یہ حدیث روایت کی
اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ وتکون عطرتی احب الیہ من عطرتہ واہلی احب الیہ من اہلہ وذاتی احب الیہ من ذاتہ، یعنی کوئی بندہ مومن کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنی جان سے زیادہ پیارا نہ سمجھے، میری اولاد کو اپنی اولاد سے زیادہ پیارا نہ سمجھے، اور میری اہل بیت کو اپنی اہل بیت سے زیادہ پیار نہ کرے، اور میری ذات کو اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ رکھے۔ اور امام احمد روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت امام حسن اور امام حسین دونوں کا ہاتھ پکڑ کر کے کہا من احبنی وحب ہذین وامہما واباہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ، جس نے مجھ سے محبت رکھی، ان دونوں سے محبت رکھی، ان دونوں کے والدین سے محبت رکھی، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ اسی لیے ہم اہل سنت و جماعت اہل بیت سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کر کے میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلکا، آگاہ ہو جاؤ میری اہل بیت تم لوگوں کے لیے نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو کشتی میں سوار ہو گیا اس نے نجات پائی، اور جب کشتی میں سوار ہونے سے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ کیونکہ جس طرح جب طوفان آیا تھا تو کشتی والے بچے تھے، ایسے ہی آج بھی اگر کوئی نجات پائے گا تو اہل بیت کی محبت میں نجات پائے گا، ان سے دشمنی رکھنے والا نجات نہیں پائے گا۔ تو اسی لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے صلۃ قرابت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احب الی من صلۃ قرابتی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کی خدمت کرنا مجھے اپنے رشتہ داروں کی صلہ رحمی سے زیادہ پیارا ہے۔ اور حضرت امام یوسف بن نبانی نے تحریر کرتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ، لوگوں میں یہی مشہور ہے کہ امام اعظم کو عہدہ قضا قبول نہیں کرنے کی وجہ سے جیل میں ڈالا گیا، لیکن امام یوسف نبانی کیا کہتے ہیں کہ امام اعظم حضرت ابراہیم بن عبداللہ محض بن حسن مثنى بن امام حسن کی حمایت کرتے تھے، اور لوگوں کو فتویٰ دیتے تھے کہ لازمی طور پر ان کے ساتھ اور ان کے بھائی کے ساتھ رہیں، یعنی اہل بیت کی محبت کا درس دیتے تھے، تو اسی لیے امام اعظم کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا تھا۔ اور حضرت جعفر بن سفیان نے جب یہ حضرت امام مالک کو جعفر بن سفیان نے جب کوڑے لگوائے تو بے ہوش ہو گئے، اٹھا کر کے لایا گیا، جب ہوش آیا تو کہا لوگوں گواہ ہو جاؤ میں نے مارنے والے کو معاف کر دیا۔ بعد میں پوچھا گیا کہ کیوں معاف کر دیا؟ کہا کہ مجھے خوف ہے کہ مرنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں جب جاؤں گا میں تو مجھے اللہ کے رسول کی سے حیا آئے گی کہ میری وجہ سے آپ کی آل کا ایک فرد وہ عذاب میں گرفتار ہو، اس پر مواخذہ کیا جائے، کیونکہ انہوں نے مجھے مارا ہے، یہ اہل بیت میں سے ہے، میں اس لیے معاف کر رہا ہوں کہ میری وجہ سے ان کو سزا نہ ملے قیامت کے دن۔ اتنا پیار تھا ہمارے اصحاب کو اہل بیت سے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرکار علیہ السلام کے اہل بیت سے اتنا پیار کرتے تھے کہ اسی وجہ سے آپ کے پیروں کے اندر بیڑیاں بھی ڈالی گئیں، اور آپ کی محبت اہل بیت یہاں تک پہنچ گئی کہ کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ امام شافعی تو رافضی ہو گئے، تو حضرت امام شافعی نے کتنی پیاری بات کہی تھی، کہا لو کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی، اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو تمام انسان اور جنات گواہ ہو جاؤ بے شک میں رافضی ہوں۔ یعنی یہ اہل بیت کے ساتھ ان کا پیار تھا، اور انہوں نے برملا اپنے اس پیار کا اظہار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کو بڑی خصوصیت عطا فرمائی۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ اہل بیت کو زکوٰۃ دینا حرام ہے، یعنی اہل بیت کو زکوٰۃ و صدقہ واجبہ دینا بھی حرام ہے، لینا بھی حرام ہے، اگرچہ وہ مالی کے نصاب نہ ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، یعنی زکوٰۃ کے مال لوگوں کے میل ہیں، اور وہ محمد اور آل محمد بنی ہاشم کے لیے جائز نہیں ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور اہل بیت کی ایک دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اہل بیت حسب اور نسب میں سارے انسانوں سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے قبیلہ کنانہ کو چن لیا، کنانہ میں سے قریش کو چن لیا، قریش میں سے بنی ہاشم کو چن لیا، اور بنی ہاشم سے مجھے منتخب کر لیا، اور یہ اہل بیت کا نسب اتنا پیارا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی تو ان میں سے بنی آدم کو چنا، پھر بنی آدم سے عرب کو چنا، عرب میں سے مضر کو چنا، مضر میں سے قریش کو چنا، قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم سے مجھے چن لیا، تو میں بہترین لوگوں سے بہترین لوگوں کی طرف منتقل ہوا، اور اہل بیت جو ہے میرے آقا علیہ السلام کی اولاد ہے۔
تو اس لیے ان کی فضیلتیں بڑی بلند ہیں۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اہل بیت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری اور نسب یہ قیامت کے دن بھی باقی رہیں گے۔ قیامت کے دن ہر رشتہ داری ختم ہو جائے گی لیکن یہ رشتہ باقی رہے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی، یعنی میرا آقا نے فرمایا کہ قیامت کے دن سارے نسب اور سبب منقطع ہو جائیں گے لیکن میرا نسب باقی رہے گا، میرا نسب باقی رہے گا۔ اسی طرح اہل بیت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اہل بیت اگر بے عمل بھی ہو جائے تب بھی ان کی تعظیم کی جائے گی۔ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سید سے جب تک کفر نہ صادر ہو تب تک ان کی تعظیم کی جائے گی، یعنی ہم اگر گناہگار ہو جائیں تو ہماری تعظیم نہیں کی جاتی ہے، اہل بیت اگر بدعمل ہو جائیں تب بھی ان کی تعظیم کی جاتی ہے۔ اور ایک خصوصیت اہل بیت کی یہ بھی ہے کہ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہونے کے باوجود اللہ کے رسول علیہ السلام کی اولاد کہلاتے ہیں، یعنی اولاد تو حضرت فاطمہ کی ہیں لیکن کہلاتے ہیں آل رسول، سرکار کی اولاد میں سے۔ اور اس حوالے سے میرا آقا خود ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وان اللہ تعالی جعل ذریۃ فی صلب علی بن ابی طالب، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی اولاد اس کی پشت میں رکھی اور میری اولاد حضرت علی کی پشت کے اندر رکھی ہے۔ اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ اہل بیت کا زمین میں موجود ہونا زمین والوں کے لیے امن ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا النجوم امان لأہل السماء واہل بیت امان لأہل الارض، ستارے آسمان والوں کے لیے باعث امن ہے اور میری اہل بیت زمین والوں کے لیے باعث امن ہے۔ اور ایک روایت میں امان لامتی، میری اہل بیت میری امت کے لیے باعث امن ہے۔ اہل بیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ امن و امان پیدا کرتا ہے۔ اور ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے یہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں لوگوں کے حسد کی شکایت کی تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم چار میں سے چوتھے ہو، سب سے پہلے جنت میں میں، تم اور حسن اور حسین داخل ہوں گے، ہماری ازواج مطہرات ہمارے دائیں بائیں ہوں گی اور ہماری اولاد ہمارے ازواج مطہرات کے پیچھے پیچھے ہوگی۔ یہ وہ نورانی قافلہ جنت کے اندر کیا وہ نور سما ہوگا میرے آقا کی یہ اہل بیت، جو اہل بیت پنجتن پاک اور ازواج مطہرات اور آپ کے رشتہ دار سب جنت کے اندر داخل ہو رہے اور پیچھے پیچھے غلاموں کا داخلہ ہوگا۔ اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ جو شخص ان میں سے اہل بیت میں سے کسی پر احسان کرے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے، جیسا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ ابھی میں اس کی کچھ روایتیں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور ایک اور خصوصیت اہل بیت کی یہ ہے کہ ان کی محبت درازی عمر اور قیامت کے دن چہرہ سفید ہونے کا سبب ہے، یعنی جو ان سے پیار کرے گا اس کی عمر بھی لمبی ہوگی اور قیامت کے دن اس کا چہرہ بھی چمکے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا تو اس کا الٹا ہو جائے گا وہ۔ تو حدیث پاک کے اندر ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو، اس کی امیدیں پوری ہوں، اسے میرے بعد میری اہل بیت سے اچھی طرح پیش آنا چاہیے، اور جو میرے بعد ان سے اچھی طرح پیش نہیں آئے گا اس کی عمر بھی قطع کر دی جائے گی، قیامت کے دن اس حال میں میرے پاس آئے گا کہ اس کا چہرہ سیاہ ہوگا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت سرکار نے کہا تھا نا کہ پارائے صحف غنچائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اہل بیت پاک کے فضائل و مناقب ہے جس کو امت نے جگہ جگہ اپنی کتابوں کے اندر بیان فرمایا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کا ذکر کیا۔ شیعہ کیا کرتے ہیں؟ اہل بیت میں صرف پنجتن پاک کو مانتے ہیں اور ازواج مطہرات کو خارج کر دیتے ہیں، یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ وہ دلیل وہی دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول اہل بیت کو جو لیا تھا تو اپنی چادر میں 5 ہی کو لیا تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اہل بیت ہے۔ میرے آقا نے اس میں یہ کہا کہ جو باقی ہیں وہ اہل بیت نہیں ہے، یہ تو تمہیں اپنی طرف سے لگا لیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آیتیں جو چل رہی ہیں یہ ازواج مطہرات ہی کے بارے میں تو چل رہی ہیں، تو یہ آیت ازواج مطہرات کا ذکر ہے، لہذا ازواج مطہرات اس میں داخل ہے۔ اگر شیعہ کی دلیل ہو تو پھر نص قرآنی کے مقابلے میں واقع ہوئی ہے اور نص قرآنی کے مقابلے کے اندر ان کی دلیل نہیں سنی جائے گی۔ تو یہاں پر جو یہ ذکر کیا گیا کہ اہل بیت پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی نجاست سے پاک کر کے ان کی خوب ستھرا کر دیا ہے، ہم اہل ایمان کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ اہل بیت جو ہے وہ پاک ہے،
اعلیٰ حضرت فرمائے کہ تیری نسل پاک فرمایا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت پاک کے صدقے میں مولا ہمیں ایمان پہ استقامت عطا فرما، قرآن کے نور سے معمور فرما، گناہوں کو معاف فرما، ایمان پہ زندگی ایمانی پر خاتمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔